ایک دن عمرو اپنے کمرے میں بیٹھا زنبیل میں موجود اپنی دولت کا حساب کتاب کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک خادم اندر داخل ہوا۔ عمرو کہتا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں آئے ہو؟ عمرو نے حیرانی سے پوچھا۔ خادم نے ایک خط آگے بڑھا دیا۔ یہ خط سردار امیر حمزہ نے میدان جنگ سے بھیجا ہے۔ خادم نے جلدی سے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ سردار امیر حمزہ نے اس خط میں اسے حکم دیا تھا، طلسم ہوشر باغ کی سرحد کے قریب شہنشاہ افراسیاب نے مسلمان فوجوں کو روکنے کے لیے ایک گنجے جادوگر کو فوج دے کر بھیجا ہے، جس نے سرحد کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ چونکہ امیر حمزہ جادوگروں کی ایک بڑی فوج سے لڑنے میں مصروف ہے اور اسے خطرہ ہے کہ کہیں گنجا جادوگر عقب سے ان پر حملہ نہ کر دے، اس لیے عمرو جا کر اس گنجے جادوگر کا فوراً خاتمہ کر دے، اس کو کثیر انعام دیا جائے گا۔ عمرو نے خط سن کر شاہی استبل سے گھوڑا لیا اور طلسم ہوشر باغ کی سرحد کی طرف روانہ ہو گیا، اور چونکہ سینکڑوں بار طلسم ہوشر باغ آتا جاتا رہا تھا، اس لیے اس کو اچھی طرح سے علم تھا کہ گنجا جادوگر کہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوگا۔ عمرو آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ جب طلسم کی سرحد سے پہلے آنے والی جنگل کے پاس پہنچا تو وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو آزاد کر دیا تاکہ گھوڑا آزادانہ گھوم پھر کر وہاں پیٹ بھر سکے اور جنگلی جانوروں سے اپنا تحفظ کر سکے، اور وہ خود زنبیل سنبھالے جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل زیادہ بڑا نہ تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے اس جنگل کو عبور کر لے گا، دوسری طرف طلسم ہوشر باغ سرحد کی طرف پہنچ جائے گا۔ لیکن ابھی اس نے آدھا جنگل ہی پار کیا ہوگا کہ اچانک جنگل کے درمیان بنے ہوئے ایک بڑے سے محل جیسے مکان کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مکان بہت بڑا تھا اور باقاعدہ بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ تو عمرو محتاط انداز سے محل کی طرف چلنے لگا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ مکان کے باہر کوئی بھی موجود نہ تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ عمرو اس بڑے سے دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے چیختی ہوئی کرخت آواز سنائی دی۔ میرا نام حکیم الحکمہ ہے، میں طلسم ہوشر باغ کے شہنشاہ کا شاہی حکیم ہوں، یہ عمرو عیار کہتا ہے۔ عمرو عیار کے لیے تھوڑا سا دروازہ کھل گیا تھا، لیکن اتنا دروازہ نہ کھلا تھا کہ عمرو عیار اندر داخل ہو سکتا۔ سامنے کرسی پر گنجا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں عمرو عیار پر جمی ہوئی تھی۔ عمرو عیار آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے نہ تو وہ مکان تھا اور نہ وہ دروازہ، بلکہ وہاں عام سا جنگل تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ اس نے جلدی سے بونے کو بلایا اور بونے سے یہ سب پوچھا کہ یہ کیا تھا اور یہ مکان کہاں غائب ہو گیا۔ بونا کہتا ہے کہ یہ مکان جا چکا تھا اور اس میں گنجا جادوگر رہ رہا تھا۔ اسے طلسم ہوشر باغ کے شہنشاہ افسرسیاب نے تمہارے متعلق سب تفصیل سے بتا دیا تھا، بلکہ تمہاری تصویر بھی اسے دکھا دی تھی اور اسے حکم دیا تھا کہ تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس طرح تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب اس نے تمہیں دیکھا تو وہ پہچان گیا اور اس نے تمہارا مقابلہ کرنے کی بجائے مکان سمیت یہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور وہ اب اپنی فوج کے اندر بنے ہوئے شاہی خیمے میں موجود ہے۔ اور عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ گنجا جادوگر اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتا۔ عمرو عیار اپنی تلوار پر ایک خون خوار بھینسے اور ایک خون خوار چیتے کا خون نہ لگا لے، ان دونوں درندوں کا خون لگا کر ہی اس تلوار سے گنجے جادوگر کو قتل کر سکتا ہے۔ عمرو عیار کہتا ہے کہ اب میں چیتے اور بھینسے کا خون کیسے لگاؤں تلوار پہ؟ میں آپ کی تلوار پہ چیتے کا اور بھینسے کا خون لگا آتا ہوں۔ بونا جلدی سے غائب ہو کے چیتے اور بھینسے کا خون تلوار پہ لگا کے لے آتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، عمرو عیار نے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھا، جنگل پار کر کے جیسے ہی وہ کھلے میدان میں آیا، اس نے دیکھا دور دور تک خیمے لگے ہوئے ہیں اور وہاں جادوگر کی فوج تھی، درمیان میں بڑا خیمہ تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا یہی گنجے جادوگر کا خیمہ ہے۔ وہ جیسے ہی فوج کے قریب پہنچا، بے شمار فوج تلواریں لہراتے ہوئے اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر لپکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمرو عیار کہتا ہے، خبردار، رک جاؤ، میرا نام عمرو عیار ہے، میرا مقابلہ صرف گنجے جادوگر سے ہو سکتا ہے۔ عمرو نے چیختے ہوئے کہا تو ساری فوج رک گئی۔ اس لمحے وہ خیمہ کھلا اور وہی گنجا جادوگر باہر نکل آیا۔ آخرکار تمہاری موت یہاں کھینچ ہی لائی ہے، اس گنجے جادوگر نے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا۔ یہ تو خدا جانتا ہے کہ کس کی موت آئی ہے، لیکن تم جیسا بزدل جادوگر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو مجھ جیسے کمزور سے آدمی کو دیکھ کر خوف سے فرار ہو جاتا ہے۔ گنجا جادوگر کہتا ہے، تو پھر آؤ کر لو مقابلہ، تو دیکھتے ہیں اس مقابلے میں تم کامیاب ہوتے ہو یا میں۔ گنجے جادوگر نے آگے بڑھا کر اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اس کو زور سے ہوا میں جھٹکا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کی لہریں نکل کر عمرو عیار کی طرف بڑھی، لیکن عمرو عیار مطمئن تھا اور وہیں کھڑا رہا، کیونکہ بھینسے اور چیتے کا
خون اس کی تلوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے اس پر جادو کا اثر نہ ہوگا، اور وہی ہوا۔ آگ کے شعلے عمرو یار کے قریب آ کر بجھ گئے۔ اب تو گنجا جادوگر غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا، لیکن عمرو یار صحیح سلامت اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب گنجا جادوگر جادو کے حملوں میں ناکام ہو گیا، رک جاؤ، پہلے میری بات سن لو۔ کیا بات ہے؟ گنجا جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارے سامنے حملے ناکام ہو گئے ہیں، میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دوں، لیکن میری ایک تجویز ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا کہ تم اپنی کلائی پر معمولی سا زخم لگانے دو، تاکہ میں اپنے سردار کو بتا سکوں کہ واقعی میں نے تمہارا مقابلہ کیا ہے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گا۔ میں کسی گنجے کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ میں نے کسی گنجے کو ہلاک کر دیا تو میری زندگی کے 10 سال کم ہو جائیں گے۔ عمرو نے فوراً عیارانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گنجا جادوگر جسمانی طور پر اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ گنجا جادوگر کہتا ہے، کیا تم واقعی چلے جاؤ گے؟ گنجا جادوگر نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی عمرو یار سے خوف زدہ ہو چکا تھا، جس پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا تھا، اور عمرو یار نے فوراً وعدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تم لگاؤ زخم، گنجا جادوگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ عمرو یار، فکر نہ کرو، صرف ہلکا سا زخم لگاؤں گا، بس تمہیں تھوڑی ہی تکلیف ہوگی، عمرو یار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تلوار کو آگے بڑھا دیا، جیسے وہ اس گنجے جادوگر کی کلائی پر زخم لگانا چاہتا ہو، لیکن پھر اس کی تلوار اس کی پیشانی پر پڑی۔ گنجا جادوگر چیختا ہوا گرا اور چند ہی لمحے میں تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی کی ساری فوج بھی ہلاک ہو گئی۔ عمرو یار خوشی سے جشن منانے لگا، اب اسے پتا تھا اسے بہت بڑا انعام ملے گا۔